بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام مہدی کون ہے اور امام مہدی کا ظہور کب ہوگا؟ ناظرین، امام مہدی کا ظہور قرب قیامت کے قریب ہوگا، یعنی آپ کا ظہور ایک قسم قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ قیامت کے دن کی علامات اور نشانیاں ایسی چیزیں ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور ان کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت بالکل قریب آ گئی ہے۔ ان نشانیوں کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں تقسیم کی گئی ہیں، چنانچہ ان میں سے چھوٹی علامات عمومی طور پر ایسی ہیں جو قیامت سے پہلے رونما ہوں گی، اور انہی میں سے کچھ ایسی بھی ہیں جو رونما ہو کر گزر چکی ہیں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیاں بہت زیادہ ہیں، متعدد احادیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کو جوڑ کر فرمایا، میری بعثت اور قیامت اس طرح باہم جڑے ہوئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ لوگوں پر ایسا دن نہ آ جائے جس میں نہ قاتل کو یہ علم ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور نہ مقتول کو یہ خبر ہوگی کہ وہ کیوں قتل کیا گیا۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ کیسے ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بکثرت کشت خون ہوگا، قاتل اور مقتول دونوں اپنی بدنیتی اور ارادے کی وجہ سے دوزخ میں ہوں گے۔ ابن ماجہ میں حضرت انس کا ارشاد منقول ہے کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتاؤں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنی تھی، اور میرے بعد تمہیں کوئی اور بیان نہ کرے گا۔ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے چند یہ ہیں کہ علم اٹھ جائے گا، جہالت ظاہر ہوگی، زنا عام ہو جائے گا، شراب پی جائے گی، مرد کم ہو جائیں گے اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی، حتیٰ کہ 50 عورتوں کی کفالت ایک مرد کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب محصولات کو ذاتی دولت، امانت کو خیانت اور زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جانے لگے گا، غیر دینی کاموں کے لیے علم حاصل کیا جائے گا، مرد اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا اور اپنی ماں کی نافرمانی، اپنے دوستوں کو قریب کرے گا اور باپ کو دور، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، قبیلے کا بدکار شخص اس کا سردار بن جائے گا، اور ذلیل آدمی قوم کا لیڈر یعنی حکمران بن جائے گا، اور آدمی کی عزت محض اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے گی۔ گانے والی عورتوں اور گانے بجانے کا سامان عام ہو جائے گا، کھلے عام اور کثرت سے شرابیں پی جائیں گی، اور بعد والے لوگ پہلے لوگوں کو لعن طعن سے یاد کریں گے۔ اس وقت سرخ آندھی، زلزلے، زمین میں دھس جانے، شکلیں بگڑ جانے، آسمان سے پتھر برسنے اور طرح طرح کے لگاتار عذابوں کا انتظار کرو۔ یہ نشانیاں یک کے بعد دیگر یوں ظاہر ہوں گی جس طرح کسی ہار کا دھاگا ٹوٹ جانے سے گرتے موتیوں کا تانتا بندھ جاتا ہے۔ امام مہدی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے نیک شخصیت ہوں گے۔ آپ کا ظہور آخری زمانے میں ہوگا۔ آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ لوگوں کے معاملات سنوار دیں گے۔ ان کی وجہ سے زمین پر عدل و انصاف اسی طرح بھرپور ہوگا جیسے اس زمین پر ظلم و زیادتی کا راج تھا۔ آپ کا نام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا۔ آپ کے والد کا نام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد بن عبداللہ مہدی یا احمد بن
عبداللہ مہدی ہوگا۔ آپ کا نسب سیدہ فاطمہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے گا۔ آپ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کے اولاد سے ہوں گے۔ آپ کے ظہور پذیر ہونے کی علامات یہ ہوں گی کہ آپ کا جس وقت ظہور ہوگا اس وقت زمانے کے لوگ بہت بگڑ چکے ہوں گے اور دھرتی پر ظلم و زیادتی کا راج ہوگا۔ امام مہدی کے ظہور سے قبل سورج ایک خاص نشانی سے طلوع ہوگا، اور یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا نہیں بلکہ اور نشانی ہوگی۔ مشرق کی طرف سے ایک بڑا روشن ستارہ بہت لمبی دم والا طلوع ہوگا۔ دنیا دیر تک اس کو دیکھے گی۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو سورج گرہن ہوگا، اور ایک ہی رمضان میں 2 بار چاند گرہن ہوگا، اور یہ واقعہ اس سے قبل کبھی نہیں ہوا ہوگا۔ جس سال حج کے موقع پر سیدنا امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اس حج پر منی کے میدان میں بڑی جنگ ہوگی۔ قبائل کے درمیان مقاتلہ سے بہت زیادہ خون خرابہ اور تباہی ہوگی۔ اس کے بعد لوگ اپنی پناہ گاہ ڈھونڈیں گے کہ کسی کے دامن میں پناہ مل جائے۔ پس 2 پناہ گاہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کو بنایا گیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوں گے۔ ان کا چہرہ خوب نورانی چمکدار اور ناک سطوہ بلند ہوگی۔ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، جس طرح پہلے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ مہدی کی خلافت سے پہلے دنیا میں ظلم و زیادتی کی حکمرانی ہوگی اور عدل و انصاف کا نام و نشان تک نہ ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی آزمائش کا ذکر فرمایا جو اس امت کو پیش آنے والی ہے۔ ایک زمانے میں اتنا شدید ظلم ہوگا کہ کہیں پناہ کی جگہ نہ ملے گی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ میری اولاد میں سے ایک شخص کو پیدا فرمائے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے پھر ویسے ہی بھر دے گا جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ زمین و آسمان کے رہنے والے سب ان سے راضی ہوں گے۔ آسمان اپنی تمام بارش موسلادھار برسائے گا اور زمین اپنی سب پیداوار نکال کر رکھ دے گی، یہاں تک کہ زندہ لوگوں کو تمنا ہوگی کہ ان سے پہلے جو لوگ تنگی و ظلم کی حالت میں گزر گئے ہیں کاش وہ بھی اس ماہ کو دیکھتے۔ اسی برکت کے حال پر وہ 7 یا 8 یا 9 سال تک زندہ رہیں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دنیا کے زمانہ میں صرف ایک رات ہی باقی رہ گئی تو بھی اللہ رب العزت اس رات کو لمبا فرما دے گا، یہاں تک کہ میری اہل بیت میں سے ایک شخص بادشاہ بنے گا جس کا نام میرے نام اور جس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا، اور زمین کو انصاف اور عدل سے لبریز کر دے گا جس طرح وہ ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی، اور وہ مال وہ برابر تقسیم کریں گے، اور اللہ رب العزت اس امت کے دلوں میں غنارک پیدا فرمائے گا اور 7 یا 9 سال تشریف فرما رہیں گے، پھر امام مہدی کے زمانے کے بعد زندگی میں کوئی خیر و بھلائی باقی نہیں رہے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت میں سے ایک جماعت قائم حق کے لیے کامیاب جنگ قیامت تک کرتی رہے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ان مبارک علامات کے بعد آپ نے فرمایا، آخر میں حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے تو مسلمانوں کا امیر امام مہدی ان سے عرض کرے گا
تشریف لائیں، ہمیں نماز پڑھائیں۔ اس کے جواب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، اس وقت میں امامت نہیں کروں گا، تمہارا باز پر امیر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت امامت سے انکار فرما دیں گے، اس فضیلت و بزرگی کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عطا کی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین کے کمزور ہو جانے کی حالت میں دجال نکل آئے گا، اور دجال سے متعلق تفصیلات بیان کرنے کے بعد فرمایا، بعد ازاں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور بروقت سحر یعنی صبح صادق سے پہلے آواز دیں گے کہ اے مسلمانوں، تمہیں اس جھوٹے خبیث دجال سے مقابلہ کرنے میں کیا چیز مانع ہے؟ تو لوگ کہیں گے کہ یہ کوئی جناتی مخلوق ہے۔ پھر آگے بڑھ کر دیکھیں گے تو انہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نظر آئیں گے۔ پھر نماز فجر کے لیے اقامت ہوگی تو ان کا امیر کہے گا، اے روح اللہ، امامت کے واسطے آگے تشریف لائیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تمہارا امام ہی تمہیں نماز پڑھائے، اور اس وقت کے امام سیدنا مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ جب لوگ نماز سے فارغ ہو جائیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں دجال سے مقابلے کے لیے نکلیں گے۔ دجال جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو خوف کے مارے نمک کے پگھلنے کی طرح پگھلنے لگے گا۔ امام مہدی کی اطاعت واجب ہے۔ حضرت سبحان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم خراسان کی طرف سے سیاہ پرچموں کا قافلہ آتے ہوئے دیکھو تو اس میں ضرور شامل ہو جانا، اگرچہ برف پر گھسٹ کر آنا پڑے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ مہدی ہوں گے۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، محرم کے مہینے میں آواز دینے والا آسمان سے آواز دے گا، خبردار، آگاہ ہو جاؤ، بے شک فلاں بندہ اللہ رب العزت کا چنا ہوا منتخب کردہ شخص ہے، پس تم ان کی بات سنو اور ان کی اطاعت کرو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دجال کے آنے کا انکار کیا، یقیناً اس نے کفر کا ارتکاب کیا۔ جس نے امام مہدی علیہ السلام کے تشریف لانے کا انکار کیا، یقیناً اس نے بھی کفر کیا۔